جمعے والے دن 3 مرتبہ پڑھنا، 3 بار پڑھتے ہی جو تماشا ہوگا، تمہارے حاسدین دوست رشتہ دار دیکھیں گے تمہاری دولت کو، تمہارے گھر میں دولت کا طوفان آتے ہوئے لوگ دیکھیں گے، لوگ حیران رہ جائیں گے، لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے، اور آپ کے ارد گرد کے لوگ کہیں گے کہ کل تک تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، آج تیرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ آج تمہیں وہ عمل دوں گا جو پڑھنے کے لحاظ سے اتنا آسان ہے کہ 2 سال کا بچہ بھی پڑھ لے، لیکن خدا کی قسم وہ عمل ہے کہ فقیر بھی پڑھ لے۔ جمعے کے دن تو فوری طور پر اللہ پاک رب کریم اسے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ لاکھوں لوگوں کا آزمایا گیا عمل ہے، یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے۔ اس عمل کو اگر تم نے نہ پڑھا تو تمہاری قسمت پر رونے کا دل کرتا ہے۔ تمہاری پھوٹی ہوئی قسمت اگر اس عمل کو پڑھتے ہی خدا کی قسم نہ چمک جائے تو پھر مجھے کہنا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ 3 بار پڑھتے ہی 300 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ آج کا عمل وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ میری وہ دکھیاری پریشان بہنیں، میرے بھائی جو قرضوں میں ڈوب گئے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، گھر میں فاقے، تنگ دستی، غربت، غریبی، لاچاری ہے یا پھر بڑی سے بڑی بیماری ہے، تو آج جمعے کے دن یہ بڑا معجزاتی عمل آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آج جمعے کے دن ایک ایسا قرآنی لفظ کا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسی تسبیح بتائیں جسے پڑھنے کے بعد ہمارے تمام مسائل ختم ہو جائیں، ہماری تمام پریشانیاں ایک وظیفہ پڑھنے سے ختم ہو جائیں، تو آج اللہ صمد کا وظیفہ جمعے کے دن پڑھ لو۔ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا شرط ہے۔ جو بندہ اللہ صمد کو آج جمعے کے دن بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، اللہ کریم سے جو مانگے گا وہ فوراً مل جائے گا، جو نہیں مانگے گا اللہ کریم اس میں بھی ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں وہ بھی آپ کو عطا کریں گے جو آپ نہ مانگ سکے۔ اللہ صمد ایک ایسا قرآنی وظیفہ ہے، ایک ایسا قرآنی لفظ ہے، قرآنی وظیفہ ہے اللہ صمد۔ آج تک آپ نے اللہ صمد کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن جو طریقہ میں بتا رہا ہوں یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ آج جو بیٹیاں بیٹے اپنے گھروں میں مایوس بیٹیاں بیٹھی ہیں، رشتوں کی وجہ سے لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بیٹیاں بڑی مایوس ہوتی ہیں جب لوگوں کے سامنے بیٹھتی ہیں۔ لوگ رشتے کے لیے پسند کرتے ہیں یا نہیں یہ تو الگ بات ہے۔ اللہ والو، جن بیٹیوں کے رشتے میں کوئی بھی مسائل ہیں، آج جمعے کے دن یہ چھوٹا سا عمل بڑے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا، معقول رشتے خود چل کر آئیں گے، رشتے اچھی جگہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو میرے بہن بھائی مقروض بیٹھے ہیں، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جب کسی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے تو قبرتی دیوار تک ساتھ نہیں چھوڑتی۔ قرض سے نجات بہت ضروری ہے۔ جو لوگ بڑے سے بڑی تسبیحات اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج اللہ صمد کا اور یا وہابو یا غنیو یا رزاقو کا یہ چھوٹا سا عمل انشاءاللہ آپ کا قرض بھی جتنا پرانا ہے، قرضوں یعنی کروڑوں میں ہے قرضہ، چاہے اربوں میں ہے، انشاءاللہ رب کی ذات غیب سے ایسے ایسے وسیلے بنائے گی، ایسے ایسے اسباب بنائے گی کہ آپ کا کروڑوں کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ آپ من پسند نوکری کے لیے پریشان ہیں، نوکری انشاءاللہ فوری طور پر، من پسند شادی کے لیے پریشان ہیں، شادی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کاروبار آپ کا نہیں چل رہا، کاروباری مسائل ہیں، پڑھ لیں۔ آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، آج یہ معجزاتی عمل جمعے کے دن پڑھ لیں۔ یہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے، یاد رکھیے گا۔ بہت سے اولیاء کرام نے، بہت سے صوفیہ کرام نے، بہت سے اللہ والوں نے، یہاں تک کہ پیغمبروں نے بھی اپنے تبرکات میں اللہ صمد کے کمالات کو لکھا ہے۔ اللہ صمد کوئی چھوٹا حرف نہیں ہے، یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو اللہ کی بے نیازی کو ثابت کرتی ہے، اللہ کی بے نیازی کو واضح کرتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، آج آپ جہاں بھی بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اپنے ارد گرد موجود چیزوں پر نظر ڈالیں
تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی سہولتوں سے، بہت سے ایسے نعمتوں سے نوازا ہے جو ابھی بھی بہت سے ایسے لوگوں کا خواب ہیں۔ دوستو، بھائی بہنوں، اسی لیے اللہ کا شکر ادا کریں، شکر کرنے والے بن جائیں۔ ایک صاحب اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کامیابی کا راز پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے بتایا کہ استغفار پڑھا کر تیرے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ، مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ، صرف استغفار پڑھ، تیری نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے حبیب جو فرماتے ہیں، جو گناہوں سے جو پاک ہیں، جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، جن سے اللہ کی ذات راضی ہے، جن کے قدموں میں روشن ہے سارا جہاں، اس محبوب نے بھی استغفار کو پڑھا، تو پھر میں اور آپ تو گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں۔ ہم تو پھر ہمارے چپے چپے میں غیبت ہم لوگ کرتے ہیں، بہتان کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ والو، آج جمعے کے دن دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آپ نے اللہ صمد کا، یا غنیوں یا رزاقوں کا یہ چھوٹا سا آسان سا عمل پڑھنا ہے۔ اس عمل کو کرنا ہے، اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ آج جمعے کے دن آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گا یہ عمل، آج جمعے کے دن آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ یہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج جمعے کے دن اللہ صمد پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ میرا رب بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، وہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آج ہماری تباہی بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، گھریلو مسائل کہ اگر آپ میں سے کسی سے بل کی ادائیگی نہیں ہوتی تو آپ میں بہن بھائیوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ 10,000 دو، 20,000 دو، بجلی کا بل رہتا ہے، لیکن یہ یاد نہیں رہتا کہ اللہ حاضر ہے، ناظر ہے، ہماری شے رگ سے زیادہ ہمارے قریب ہے۔ اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں کہ آج تو میں یہ پیسے اٹھا رہا ہوں، بل ادا کر دوں گا، اگلے مہینے کیا کروں گا۔ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ایسے اسباب عطا فرما، میرے رزق میں اتنا اضافہ فرما کہ میں حالات کا مقابلہ کر سکوں، حالات کے مطابق اپنے اخراجات پورے کر سکوں۔ اللہ والو، جب آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اب تو مانگتا رہے، اب تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بن جائے گا۔ ہمیشہ رب سے مانگے، وہ ذات بڑی رحمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ اپنے رب سے، یعنی کہ ایک بار اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے، یعنی رب کو شرم آتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی حاجات کو پورا نہ کرے۔ اللہ والو، اللہ صمد کا لفظی معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اب بہت سے لوگوں کا سوال یہ بھی ہے کہ اللہ صمد، اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ تو اللہ کی بے نیازی کے بارے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص صبح شام دن رات محنت مشقت کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 ہزار کماتا ہے۔ دوسری طرف ایک شخص بڑی گاڑی میں آتا ہے، دفتر میں بیٹھتا ہے، 2-4 کاغذوں پر سائن کرتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے اور روز لاکھوں کماتا ہے۔ یہ اللہ کی بے نیازی ہے، جسے جیسے دینے پر آتا ہے عطا کرتا ہے۔ جس پر بے نیاز ہو جائے پھر اسے بن مانگے، بن محنت کے کروڑوں بھی عطا کر دیتا ہے، کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب بھی اللہ کریم سے مانگیں تھوڑا نہ مانگیں، جب بھی اللہ کریم سے مانگیں اپنی اوقات نہیں، جب بھی اللہ سے مانگیں اللہ کی عظمت کے مطابق مانگا کریں۔ وہ ذات اتنی دیندار ہے، وہ اتنا رزاق ہے، خالق ہے، مالک ہے کہ وہ 1 لاکھ پر 70 لاکھ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہے، اور تیری ماں اپنا تن بن دن بیچ کر تیری ہر حاجت کو پورا کرتی ہے، اور اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جیسے تو اپنی ماں سے ضد کر کے مانگتا ہے، ایک بار رب سے ضد کر کے رب کے سامنے ضد کر کہ آج تو لے کر اٹھوں گا، تیرا رب تیری ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، تیری ہر خواہش کو، تیری ہر مراد کو پورا فرمائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ بغیر وقت ضائع کیے آئیں آپ کو اللہ صمد کا وہ تحفہ دیتا ہوں جو آج تک کسی نے نہیں بتایا ہے، نہ ہی کوئی بتائے گا۔ آج جمعے کے دن دیکھیں دوستو، بھائی بہنوں، یہ عمل آپ لوگ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صبح فجر کے بعد پڑھ لیں،
جمعے کے دن ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ یہ وہ عمل ہے جسے ایک بار پڑھنے سے تمام مسائل کا حل ہو جاتا ہے، یعنی ایک تیر سے آپ تمام نشانوں پر قابض ہو سکتے ہیں، ایک وظیفے سے تمام مشکلات سے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ اس چینل پر ابھی نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب باوضو مصلی پر قبلے کی طرف، یعنی کہ باوضو مصلی پر جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام لکھ دیں، انشاءاللہ ان کا نام شامل ہو جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، روز لاکھوں لوگ درود پاک کی پڑھتے ہیں اور دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون ان میں اللہ کا نیک ولی ہے، نیک بندہ ہے، اللہ کا دوست ہوگا، جس کی برکت و فضیلت سے اب آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اسی لیے جہاں بھی اجتماعی دعائیں ہوں وہاں پر اپنا نام ضرور شامل کیا کریں۔ 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں نام ضرور لکھیے گا، آپ کا نام بھی شامل ہو جائے گا۔ اب آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر جمعے کے دن قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، چاہے تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ نے اس طرح 3 بار درود پاک پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، ہر انسان کا مقصد الگ ہے، حاجتیں الگ ہیں، خواہشات الگ ہیں۔ دیکھیں دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اب آپ نے جو بیٹیاں رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں، بعض اوقات کہیں رشتے کی بات چل رہی ہوتی ہے اور بندہ کہتا ہے کہ یہاں رشتہ ہو جانا چاہیے، رشتہ اچھا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج نیت کر کے پڑھ لیں، رشتے خود چل کر آئیں گے، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ لوگ انشاءاللہ خود آپ کے پاس آئیں گے۔ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں عمل۔ جمعے والے دن اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے چند گھڑیوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے بیٹھ جائیے گا۔ رب کریم کے آگے جھولی پھیلا کر، فقیر بن کر، بھکاری بن کر اس عمل کو پڑھنے کے لیے جمعے والے دن بیٹھ جائیے گا اور میرے بتلائے ہوئے طریقے سے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ خدا را اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے جمعے کے دن گھر میں، دکان میں، جہاں دل کرے وہاں بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا۔ جیسے ہی درود شریف پڑھ لیں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار فوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام وسوسے دور ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں کامیابی ہوتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور وظیفہ آپ نے اس عمل میں پہلے نمبر والا جمعے کے دن کا یا ربنا کا وظیفہ، اللہ والوں کی کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا، یا ربنا لوگ وظیفہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا، تو دوستو آپ کو کیسے فائدہ ہوگا؟ چلیں آج میں آپ کو اللہ سے مانگنے کا ایک راز بتاتا ہوں۔ دوستو، کچھ بھی مانگنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ کو راضی کیا کرو، اللہ کو راضی کرنا سیکھو۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، پھر اپنی حاجات کے لیے طلب کریں گے تو اللہ آپ کو خیر و برکت اور سلامتیاں عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ نے یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ جمعے کے دن یا ربنا سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کو رب کی عظمت کے ساتھ پکار رہا ہے؟ پھر یقین کیجئے کہ یا ربنا پڑھنے والے پر اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔
جب آپ یا ربنا پڑھ کر اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لو گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا پہلا وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ۔ آپ نے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں 11 بار پڑھ کر اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، محبت کے ساتھ پڑھیے گا۔ ویسے تو جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں، اسی لیے اسے مانگنے کا طریقہ بھی آتا ہے۔ جب بھی اللہ سے مانگو رو رو کر مانگو۔ دوستوں، اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ ہی بنا لو، کیونکہ اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ یا ربنا پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کی توجہ کو یعنی کہ اپنی طرف مرکوز کر لیا۔ اب آپ نے اللہ سے رزق مانگنا ہے۔ جب یا ربنا پڑھ کر آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، اب اللہ سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آتے ہیں۔ دوستو، آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ آیات بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7، ہفتے کے دن بھی 7۔ اس 7 کے عدد کو یاد رکھیے گا۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، جسے سورہ فتح بھی کہا جاتا ہے، جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ شفا یعنی کہ کامیابی اور صراط مستقیم کی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات میں اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی عبادت ہے، اور سورہ فاتحہ کی آخری 3 آیات میں اللہ سے دعا ہے، اور درمیانی آیات میں آدھے حصے میں دعا ہے اور آدھے حصے میں دوستو، بھائیو بہنوں، اب دیکھیں سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آدھے حصے میں دعا اور آدھے حصے میں عبادت ہے، یعنی کہ دوستو، بھائیو بہنوں، آپ نے اس طرح پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر آپ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جس کو جب جہاں جیسے بہتر لگتا ہے 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران 7 حاجات کی نیت کر کے بیٹھو گے تو انشاءاللہ 7 کی 7 حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی، 7 کی 7 مقاصد بھی پورے ہو جائیں گے۔ اب آپ کو یقین نہیں آتا، کاغذ پر اگر 7 حاجات لکھ کر بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ 7 کی 7 نیک جائز حاجتیں فوراً پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دیکھیں، سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کر اللہ سے خزانے لوٹ لیے، اللہ سے اپنی ہر بات، ہر حاجت کو پورا کروا لیا۔ اب دوستوں، بھائی بہنوں، دوسرا وظیفہ بھی آپ نے پڑھ لیا۔ اب تیسرا عمل شامل کرنا ہے جو آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ اللہ کے ایک نام کا وظیفہ ہے جو غنی کر دینے والا ہے، جو رزق اور دولت سے مالا مال کر دینے والا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ یہ نام اتنا مضبوط، اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بے گھر ہے تو کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان بھی مانگتا ہے تو انشاءاللہ اس کو مل جاتا ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے پڑھ لے۔ اگر آپ دنیا سے تنگ آ چکے ہیں، تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، تو آج جمعے کے دن اللہ کا ایک نام یا غنیو کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا، بے حساب عطا کرنے والا، بے حساب رزق اور دولت سے مالا مال کرنے والا۔ دوستو، یہ اللہ کی صفت ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل اس بندے پر رحمت برکتیں برساتا ہے، اس بندے کے خزانے اس کے اوپر کھول دیتا ہے، اس بندے کو رزق وافر مقدار میں عطا کر دیتا ہے۔ آج اگر آپ بھی اپنے گھر سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو دوستو آج آپ نے جمعے کے دن اس عمل کا تیسرا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ آپ نے یا غنیوں کو 11 بار پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے
ایک ایک جملہ ایک ایک ورڈ دوستوں بھائیو بہنوں عمل کا سمجھتے جائیے گا۔ یہ وہ عمل ہے ساتھیوں بزرگوں بھائیو بہنوں جس نے آج تک جمعے کے دن ایک جمعے بھی اس عمل کو پڑھ لیا، خدا کی قسم راتوں رات وہ کروڑ پتی بن گیا۔ میں نے کئی لوگوں کو یہ عمل پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو پڑھ کے ساتھیوں بزرگوں بھائیو بہنوں میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دولت مند بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ والو وظیفہ بہت چھوٹا ہے لیکن فائدہ اسی کو ہوگا جو ویڈیو مکمل دیکھے گا، بتائے گئے طریقے سے 3 اعمال کرے گا۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ یہ وظیفہ جو پڑھے گا، اگر آپ نے اپنی منمانی کرنی ہے، خود عالم بننے کی کوشش کرنی ہے، تو دوستو آپ ابھی اسی وقت ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں، کیونکہ پھر وظیفے کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ نے یا غنیوں کو پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں۔ جب یہ نیکی اور بدی کا فرشتہ آپ کے نامہ اعمال کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ پوچھے گا آج میرے بندے نے کیا پڑھا؟ فرشتے بتائیں گے آج تیرے بندے نے اس عمل میں یا غنیوں کا وظیفہ پڑھا، جمعے کے دن پڑھا، تجھ سے رزق مانگا، تجھ سے کامیابی کی بھیک مانگی۔ تو دوستو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ جاؤ فرشتوں جاؤ اس کی حاجتوں کو پورا کر دو۔ پھر آسمان سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، جمعے کے دن تقدیریں بدل جاتی ہیں، نصیب بدل جاتا ہے۔ دوستو اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، یہ گھر یہ گاڑی دولت اس وقت جو چاہتے ہو مانگو۔ دوستو جب اللہ سے نہیں مانگو گے، اللہ کے غیر سے مانگو گے، اللہ کو ناراض کرو گے، تو پھر دنیا بھی جہنم اور آخرت بھی جہنم۔ یا غنیوں کو بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ عمل کا سنتے سمجھتے جانا ہے۔ چند گھڑیاں چند سیکنڈ باقی ہیں، خدا را کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھ لیں، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، خالی جھولیاں خالی الماریاں 2 منٹ میں دولت سے پیسوں سے نہ بھر جائیں۔ یا آ کر میرا گریبان پکڑ لینا، خدا کی قسم میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں یہ عمل کروڑوں کا ہے۔ اب آخری وظیفہ سن لیں سمجھ لیں، چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے لیکن کمالات میں دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ دنیا کی تمام تسبیحات عبادات خدا کی قسم ایک طرف، اور میرا آپ کا بتایا گیا آج کا دولت کا سلطانی عمل ایک طرف۔ اس عمل کا آخری وظیفہ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے پڑھنا شروع کر دیجیے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اپنے انداز میں عمل کا پاورفل وظیفہ۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام وظائف اعمال ایک طرف، دنیا کی تمام تسبیحات ایک پلڑے میں، اور لا الہ الا اللہ کا وظیفہ ایک پلڑے میں، تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ جو میرے بہن بھائی وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں وہ جمعے کا یہ عمل پڑھ لیں، ایک جمعہ پڑھ لیں، خدا کی قسم جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے۔ ایک بار جمعے کو بیٹھ جاؤ کسی جگہ پر اس عمل کو پڑھنے کے لیے، تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ 1 آدھی منٹ لگ جائے گی لیکن یقین مانیں یہ آپ کی 1 آدھی منٹ ضائع نہیں جائے گی، آپ کا گھر گھاری انشاءاللہ جو مانگو گے رب کریم عطا کر دیں گے۔ عمل کے آخر میں یہ چھوٹا سا وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شامل کر کے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ جب یہ آخری وظیفہ پڑھ لیں تو فوری طور پر آخر میں رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر درود شریف پڑھیے گا، جتنا ہو سکے۔ دیکھیں جتنا ہو سکے دعاؤں کو مانگتے مانگتے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنا نام دعاؤں میں شامل کرنا ہو تو کمنٹس میں نام ضرور لکھ کر جائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آخری وظیفہ صرف 11 بار پڑھ کر آخر میں دعاؤں کے ساتھ عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ دوستو۔